إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه ابو داود. حضرات گرامی، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ہم اور آپ جن حالات سے دوچار ہیں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو مسائل ہیں اور بد سے بدتر حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان چیزوں سے ہم سب آگاہ ہیں، باخبر ہیں۔
بس کوشش اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اچھے انداز میں محسوس کریں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اور وہ اعمال جو دین کے منافی ہیں، شریعت کے منافی ہیں، ان اعمال سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ معاشرہ ہم سے بنتا ہے، معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے۔ معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں جو خود سے وجود میں آ جائے۔ جب ہم اور آپ اچھے اعمال کریں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ہمارا گاؤں اچھا ہو جائے گا، ہماری بستی اچھی ہو جائے گی، ہمارے بوڑھے اچھے ہو جائیں گے، ہمارے نوجوان اچھے ہو جائیں گے، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے، مرد اچھے ہو جائیں گے، خواتین اچھی ہو جائیں گی، بشرطے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، بوڑھے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے، والدین اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے، نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو اگر محسوس نہیں کرے گا، یاد رکھیے کہ معاشرہ اور خراب ہو جائے گا، اس سے بھی بدتر حالات سے ہمیں اور آپ کو گزرنا پڑے۔ محترم حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں انگنت برائیاں، بے شمار برائیاں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی برائی، بہت بڑی خرابی جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ہمارے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، گاؤں کے امن و سکون کو غارت کر دیا ہے، والدین کی نیندوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ عظیم ترین برائی نشہ خوری کی برائی، یہ ایسی برائی ہے اور ایسا گناہ ہے جو ایک سے دوسرے تک پھیلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی زد میں صرف ایک آدمی نہیں آتا۔ جب ایک شرابی اور ایک نشہ خور کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پورا معاشرہ اس کی زد میں ہوتا ہے اور سارے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور جس کو یہ لت ہوتی ہے، جو نشہ خور ہوتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ پورے خاندان کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ پریشان ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اسی لیے ہر وہ چیز جس کے اندر ضرر ہو، نقصان ہو، تکلیف دہ چیز ہو، جس سے ہماری جان کو نقصان ہو، ہمارے اعضاء و جوارح کو نقصان ہو، ہماری عقل کو نقصان پہنچے، ہمارے مال و دولت کو نقصان پہنچے، ہمارے دین اور شریعت کو نقصان پہنچے، ہماری عزت و آبرو کو پریشانی لاحق ہو، ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، بڑی مشہور حدیث ہے، علماء جانتے ہیں، بلکہ شریعت کا ایک قاعدہ، لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام کوئی ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیتا جس کے اندر خود آپ کو ضرر، آپ کو نقصان ہو، یعنی کہ ہر اس کام سے اسلام منع کرتا ہے جس کی وجہ سے کوئی اور آدمی ضرر میں اور نقصان میں پڑ جائے۔ شراب، نشہ، انہی چیزوں میں سے جس سے انسان خود مصیبت میں پڑتا ہے اور دوسرے لوگ بھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو، شراب کی تمام قسموں کو، صرف شراب ہو نہیں جو پھلوں سے بنایا جاتا ہے، جو مشہور ہم لوگ شراب جانتے نہیں، ہر وہ چیز یاد رکھ لیجیے۔ میری ان باتوں کو ذمہ داران حضرات بھی سنیں،
گارجین حضرات بھی سنے، والدین کو سننا چاہیے ان باتوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو ان باتوں کو دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ شراب وہ نہیں جو صرف معروف اور مشہور ہے جس کو پیا جاتا ہے، ہر وہ چیز یاد رکھیں جس کے اندر ذرہ برابر بھی نشہ، چاہے آپ وہ چیز پینے والی ہو، کھانے والی ہو، دوا کے طور پہ استعمال کریں، انجیکشن کے طور پہ استعمال کریں، آج بہت ساری یا سونگ ہے، جس چیز سے بھی انسان کو نشہ آ جائے یاد رکھیے وہ شراب ہے، اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نشاور چیز کو حرام قرار دیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھی سنی۔ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، باتیں میرے سامنے میرے پاس بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سنو، انما الخمر، یہ شراب، یہ جوا اور یہ استھان جس کے اوپر وہ پتھر جس کے اوپر مشرکین اپنے جانوروں کو رکھ کر ذبح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ تیر جس سے مشرکین اپنی قسمتوں کو معلوم کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدگی، یہ پلید ہے، یہ نجس ہے، یہ نجاست ہے، یہ گندگی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو اور اس پتھر کو جس کے اوپر غیر مسلمان یا مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، یا وہ تیر جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے اپنی قسمتوں کو معلوم کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ رجس قرار دیا، ناپاک قرار دیا، کہا کہ یہ پلید شے ہے، ناپاک شے ہے، اور آگے کہا اللہ تعالیٰ من عمل الشیطان، من عمل الشیطان، یہ شراب پینا، جوا کھیلنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاجتنبوہ، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ کیسے گوارا ہو سکتا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تم اپنے آخری نبی اور رسول کو رسول اور نبی مانو، اور پھر اس شیطانی عمل کو تم انجام دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاجتنبوہ، بہت شدت کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے فاجتنبوہ، کہ تم لوگ اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، اگر تم شراب سے، جوئے سے بچے رہو گے، اجتناب کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، اور آخرت کی کامیابی بھی تمہارے ہاتھ آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ شراب سے بچنا، جوا سے بچنا اور دیگر گناہوں سے بچنا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا قدم چھوئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں شراب نوشی کے نقصانات کو بیان کیا۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، کن مسائل کا، کن مشکلات کا، کن پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان کیا اور کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ شراب پینا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان چاہتا کیا ہے ہم سے؟ شیطان چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارے مابین دشمنی پیدا کر دے۔ اور دیکھیے گا جب ایک شرابی شراب پی کر آتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟
جہاں سے وہ چلتا ہے اور جہاں پہنچتا ہے، اور اس کے درمیان جو لوگ بھی آتے ہیں، کیسی گالیاں اور کیسا ہنگامہ اور اسی طرح شور شرابہ، یہ ساری چیزیں، فلاں سے لڑ رہا ہے، فلاں سے جھگڑ رہا ہے، سڑک پہ چلتے لوگوں سے بھی لڑتا اور جھگڑتا رہتا ہے، گھر میں بھی آتا ہے اپنی بیوی سے لڑتا ہے، باپ سے لڑتا ہے، بیٹے سے لڑتا ہے، بیٹی سے لڑتا ہے۔ یہ شراب ہے جس کی یہ تاثیر ہے کہ جو آدمی اس کو استعمال کرے گا بلا وجہ کے لوگوں سے لڑتا پھرتا رہے گا، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے ان اعمال کے ذریعے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، کدورت پیدا ہو جائے۔ یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ شیطان ان اعمال کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا شرابی کبھی اس کی زبان سے اللہ کا نام ادا نہیں ہوگا، اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ یہ جو دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، وہ چیزیں نہیں آئیں گی اس کی زبان پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَنِ الصَّلَاةِ، خاص طور سے جو شرابی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت، عظیم عبادت، وہ نماز سے دور ہوتا ہے، شیطان روک دیتا ہے۔ چلے جائیے آپ کو ابھی بھی جو لوگ اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، نشہ کی لت انہیں لگی ہوتی ہے، انہیں کیا مطلب ہے نماز سے، انہیں کیا مطلب ہے روزے سے، کیا مطلب ہے جمعہ سے، کیا مطلب ہے ان کو قرآن کی تلاوت سے؟ اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائے اور نماز سے دور ہو جائے، اور یہ سب شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ جوئے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ جی چیز کے اندر اتنی خرابیاں، اتنی برائی ہے شراب کے اندر، اتنے اس کے نقصانات، کیا ہے اس کے باوجود تم اس سے باز نہیں آؤ گے، نہیں رکو گے؟ میرے بھائی، اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا کہ انتہینا اے اللہ ہم اس سے رک گئے، اے اللہ ہم اس سے رک گئے۔ آج بھی وہ لوگوں کو چاہیے جو جانے میں انجانے میں شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی لت میں لگی ہوئی ہے، شراب نوشی کے شکار ہیں، نشہ خوری کے شکار ہیں، ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اسلام کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں، اور ان کے لیے ضروری کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے روک دیا ہے، نشہ اور چیزوں سے منع کر دیا ہے، تو ایک مسلمان ایک رتی بھی اپنا قدم اور اپنا پاؤں سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث شراب اور نشہ کی حرمت سے متعلق، میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ چیز، وہ نشہ جس کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو تو اس کا کم استعمال کرنا بھی حرام۔ وہ چیز جس کے زیادہ مقدار میں استعمال کیجئے تو نشہ ہے، تو یاد رکھیے اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، منع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا تو لیا ہے، اسے نشہ کیا کہاں آ رہا ہے، زیادہ لیں گے تب تو نشہ آئے گا۔ یاد رکھیے زیادہ لینے سے اگر نشہ آئے تو اس کا تھوڑا لینا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیا اور نشہ نہیں آیا۔ بھائی جو آدمی عادی ہو جائے، مدمن الخمر ہو جائے، زندگی بھر شراب پیتا رہے، اس کو نشہ آئے نہ آئے، تمام لوگ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ چیز ایسی ہے جس کے اندر نشہ ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ چیز حرام ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر نشہ تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر ضرر ہے، اس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ ایسی چیزیں بھی حرام ہے۔ مثال
مثال کے طور پر یہ سگریٹ نوشی ہے، اور دھڑلے سے نوجوان اپنی نوجوانی کو دکھلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاکٹ میں پیسہ ہے اور ہم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، چلیں گے راستے پر اور بازار میں پہنچیں گے، سگریٹ خریدیں گے اور سگریٹ پیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تمام ڈاکٹروں کا، دنیا کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی بھی انسان کے لیے مضر، نقصان دہ ہے، اس سے اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ صحت آپ کی نہیں ہے، یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ عقل آپ کی نہیں ہے، آپ نے خریدی ہوئی نہیں ہے، یہ عقل دینے والا اللہ ہے، یہ جسم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد آؤ جوارے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے، یاد رکھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک رتی کا حساب کل قیامت میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہے۔ جسم کے بارے میں، عقل کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کیا جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان فرماتی ہے کل مسکر حرام، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، چاہے وہ شراب ہو یا غیر شراب، شراب ہو یا غیر شراب ہو، اگر نشہ ہے اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق وہ حرام ہے۔ اور آگے کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام، کہ اگر اس کا زیادہ پینے سے نشہ ہے تو اس کا کم پینا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے اور یسمونها بغیر اسمها، شراب پیئیں گے، طرح طرح کے شراب اور نشاور چیزیں دکانوں میں ملیں گی، بازاروں میں ملیں گی، لوگ اس کو کبھی فلاں کا نام دیں گے، فلاں کا نام دیں گے، اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، نام بدل جانے سے اس کا حکم نہیں بدلتا ہے۔ یاد رکھیے اگر نشہ ہے، اگرچہ آپ کوئی بھی نام اس کو دے دیجئے، جس ٹائم کوئی بھی نام رکھ لیجئے، لیکن اگر نشہ ہے میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو بچاؤ اس گناہ سے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی اہمیت کو جانو، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو سوچنے سمجھنے کی لیاقت تمہیں دی ہے، تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر لینا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہماری امت کے کچھ لوگ شراب کو حلال سمجھ لیں گے، شراب کو حلال سمجھ لیں گے۔ جو ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کھلے عام لوگ شراب نوشی کر رہے ہیں، نشہ خوری کر رہے ہیں، اور اس کو ایسا لگتا ہے جیسے حلال ہے ان کے لیے۔ آگے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُسَمُّونَهَا إِيَّاهَا، اور اس کو طرح طرح کا نام دیں گے، شراب کو، نشہ کو طرح طرح کا نام دیں گے کہ یہ پیتے ہیں تو ہمارے اندر ایکٹیویٹی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ پوچھیے نا نوجوانوں سے، جو پیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیتے ہیں چستی پھرتی پیدا ہو جاتی ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو نشہ آپ پی رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، وہ اندر جا کر آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے عقل و شعور کو فنا کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اس کا احساس آپ کو ابھی نہیں ہے، لیکن جب وہ زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الخمر، لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب۔ لعنت سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لعنت اس چیز کو کہتے ہیں کہ
اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو جائے. تو یہ شراب پر، خمر پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. وَالشَّارِبَةِ، اور لعنت کس کے پر ہے؟ پینے والے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں؟ اور اس سے بدقسمت انسان کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے پینے والے پر لعنت ہے. وَسَاقِيَهَا، اور اس کے ڈھونے والے پر اللہ کی لعنت ہے. وَبَائِعَهَا، اور کہا اس کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. دکاندار آج نہیں کتنے لوگ اس میں فائدہ زیادہ ہے، اس میں پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے کبھی دکھا کر اور کبھی چھپا کر اپنے دکانوں میں شراب رکھتے ہیں، نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے مستقبل کو ضائع برباد کرتے ہیں. ایسے دکانداروں کو، ایسے تاجروں کو اور ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو یا ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو. اگر معمولی بھی نشہ ہے تو ایک مسلمان اس کا کاروبار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے آگے کہا وہ مبتاع، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے خریدنے والے پر. وعاصرہا، اور اس کے نچوڑنے والے پر بھی. معتصرہا، اور جس کے لیے وہ نچوڑا گیا اس کے لیے بھی، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. وحاملہا، اس کے اٹھانے والے پر، جہاں تک وہ لے جایا گیا وہ شراب اٹھا کر، اس کے اوپر بھی لعنت ہو. وآکل ثمنہا، بہت اہم نقطہ ہے حدیث کا. وآکل ثمنہا، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس سے قیمت حاصل کرتا ہے، اس کا ثمن حاصل کرتا ہے اور خود کھاتا ہے اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلاتا ہے. میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی شراب کا، نشے کا عادی ہوتا ہے، اس کی چند نشانیاں ہوتی ہیں. یہ والدین کی گارجین حضرات کے لیے کہ بھائی دیکھو آپ اپنے گھر میں کہ آپ کے گھر کا حال کیا ہے، آپ کے نوجوان لڑکوں کا حال کیا ہے، آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری. آپ بعد میں روتے ہو، بلکتے ہو، افسوس کرتے ہو کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، میرا فلاں خراب ہو گیا، فلاں کے ساتھ رہ کر شراب کا عادی بن گیا، نشے کا عادی بن گیا. والدین کو چوکنا رہنا چاہیے، والدین کو بیدار رہنا چاہیے. یاد رکھیے اگر شروع سے ہم اور آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے، اس کی اچھی تعلیم، اس کی اچھی تربیت کا ہم انتظام کریں گے، اس کے آنے جانے کی خبر رکھیں گے. میرا بیٹا ہے کہاں جا رہا ہے، رات کا 10 بج رہا ہے، رات کا 11 بج رہا ہے، ابھی تک اس کو بیڈ میں ہونا چاہیے، بستر میں ہونا چاہیے، نظر نہیں آ رہا ہے. ایک باپ، ایک حساس باپ، ایک ہوشیار باپ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. دیکھیے کیا صورت حال ہے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، کہ آج ہمارے نوجوان لڑکے جن کی عمر 12 سال ہے، 13 سال ہے، 15 سال ہے، رات کے 11 بجے تک چوک پر، چوراہے پر اور گلی اور نکتے پر کھڑا رہتا ہے. اس کی والدین کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور اس طرح وہ نوجوان لڑکا اپنے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر، غلط دوستوں کے ساتھ. ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے کنواں خود کھودا ہے، ہم نے گڑھا خود کھودا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ ہم اس میں گر جاتے ہیں. یاد رکھیے چند نشانیاں ہیں، اگر وہ نشانیاں آپ کے بچوں میں نظر آتی ہیں تو آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور فوراً اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، اگر کوئی لڑکا نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا وہ زیادہ سوئے گا. عام جو نوجوان سوتے ہیں اس سے زیادہ اس کو نیند آنے لگے گی. 12 گھنٹہ سویا ہوا ہے، یہ 14 گھنٹہ سویا ہوا ہے، دروازہ بند کر لیا، کھولنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور والد صاحب اٹھے، ناشتہ کیا اور ڈھاکہ شریف اپنے دکان میں تشریف لے گئے، بیٹے کو سویا ہوا چھوڑ دیا. فکر نہیں کہ دیکھے آخر سارے نوجوان تو 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سو رہے ہیں، یہ ہمارا بیٹا یہ 14 گھنٹہ کیوں سو رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس لڑکے کی زندگی عام زندگی نہیں گزر رہی، وہ کہیں اور جا رہا ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیے، اس کے ساتھ گفتگو کیجیے، اس کے دوستوں احباب کو جاننے کی کوشش کیجیے. اگر کہیں غلطی نظر آتی ہے آپ پیار سے، محبت سے اسے سمجھائیں. اسی طرح
جس نوجوان کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے، دیکھیے گا وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. کیا رہے گا؟ ٹینشن میں رہے گا، پریشان رہے گا. اگر یہ کیفیت آپ کے بچوں میں نظر آئے، آپ اپنے کان کو کھڑا کر لیجیے، کان کو کھڑا کیجیے، اس کے پیچھے لگیے، دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی لڑکا ہے اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے، عام لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اکیلے رہے، چاہتا ہے ہمیشہ اکیلے رہے، وہ لوگوں سے بھاگ رہا ہے، وہ تنہائی کو پسند کر رہا ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ٹریک بدل گیا ہوا ہے، اس کا راستہ بدل گیا ہوا ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح اگر بچوں کے اندر دیکھیں کہ اس کا ٹیلیفونک رابطہ اب بہت ہی الگ طرح کا ہے، وہ فون اور کال میں اور موبائل میں لگا ہوا ہے، اور جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں فوراً اپنے موبائل کو چھپا دیتا ہے، فوراً اپنے موبائل. باپ کو دیکھے گا، ماں کو دیکھے گی اگر بیٹی، فوراً اپنے موبائل کو بند کر لے گا. سمجھ جائیے کہ دال میں کالا ہے، دال میں کالا ہے. اور بیٹا آپ کا کہیں ایسا نہ ہو کہیں اور چلا جائے، اس لیے اس کی نگرانی کیجیے اپنے بچوں کی. اسی طرح اگر دیکھیے کہ آپ کے بیٹے کے تعلقات غلط بچوں کے ساتھ ہیں، غلط بچوں کے ساتھ ہے، اور آپ کو نہیں بتاتا آپ کا بیٹا کہ وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کب آئے گا نہیں آئے گا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ شراب نوشی اور نشہ خوری کا شکار ہو گیا ہے. اسی طرح والدین دیکھتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو پیسہ نہیں دیا، میں نے اپنے بیٹے کو پیسہ نہیں دیا، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ 1000 روپے ہم نے نہیں دیے، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ موبائل میں نے نہیں دیا، یہ موبائل کہاں سے آ گیا؟ یہ ریچارج میں نے 800 کا نہیں کرایا، یہ ریچارج کیسے ہو گیا؟ ایسا تو نہیں کہ کہیں اور کسی اور طریقے سے ناجائز طریقے سے اب پیسہ حاصل کر رہا ہے. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ بچہ برباد ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح اگر باپ یہ دیکھے کہ بیٹا چوری کر رہا ہے، عام طور پر دیکھیے گا 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ ہوگا، جب غلط بچوں کے ساتھ رہے گا، کبھی باپ کے پاکٹ سے 500 نکالا، کبھی 1000 نکالا، کبھی 2000 نکالا، روزانہ چوری کا واقعہ اور معاملہ اس کے گھر میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کون لے گیا ہے. یقیناً کوئی آتا جاتا نہیں ہے. یقیناً ایسے موقع پر آدمی کو فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بیٹا اگر میرا پیسہ لے رہا ہے، روزانہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ کسی شرابی کے چکر میں پڑ گیا، کسی نشیڑی کے چکر میں پڑ گیا. اس لیے ہر والدین کو ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامتیں ہیں جن علامتوں کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ راہ راست پر ہے یا نہیں ہے، یا بگڑنا شروع ہو گیا. اسی طرح اگر یہ سمجھنا ہے کہ ہمیشہ آپ کے بیٹے کی آنکھ لال ہے، دیکھیے گا عام طور پر رات میں ہٹکتا ہے، شراب پیے گا، ہمیشہ دیکھیے اس کا اس کی آنکھ لال نظر آئے گی. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بچہ نشے کا عادی ہو رہا ہے. کبھی دیکھیے گا بچہ ہنس رہا ہے اپنے سے بغیر کسی وجہ سے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی ایسے ہی کچھ کر رہا ہے، یعنی ایسا کام جس کا تعلق عقل سے نہ ہو، مجنون اور دیوانے کی طرح. یاد رکھیے کہ اس بات کی علامت ہے کہ بچہ خراب ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ اس حوالے سے باتیں بہت ساری، اور یہ نشہ خوری اور شراب نوشی کے جو عادت ہوتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. لوگ اپنے دین سے چاہیے، دین کو نہیں جانتے. ہمارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، کیا سکھلاتا ہے. اور میں نے کہا برے ساتھیوں سے بچائیے اپنے بچوں، برے ساتھیوں سے اپنے بچوں کو بچا لیجئے. آپ کا بچہ نشہ سے محفوظ ہو جائے گا، شراب سے محفوظ ہو جائے گا. آپ کا بچہ کب جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، اس پر شدید نگاہ رکھیے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی. اور اسی طرح میرے بھائیوں، والدین کی ذمہ داری میں نے کہا سب سے زیادہ ہے. ماں کی ذمہ داری بیٹی کے حوالے سے اور باپ کی ذمہ داری بیٹوں کے حوالے سے. اگر سارے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے اور شروع سے، یاد رکھیے شروع سے جب بچہ کے اندر شعور پیدا ہو جائے اس دن سے اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اگر آپ اپنے بچوں کی بچی امانت ہے آپ کے پاس، اللہ نے امانت دی ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں پوچھنے والا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی امانتوں کا خیال رکھو. یہ اولاد، یہ ہمارے بیٹے، یہ ہماری بیٹیاں اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس کو ضائع کریں گے، برباد کریں گے،
کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حساب دینا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ شراب کے جو نقصانات ہیں اور اس کی جو مشکلات ہیں، اس کی جو تباہیاں وہ مسلم ہے، کنفرم ہے. چاہے کسی ڈاکٹر کے پاس، میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، میں سناتا لیکن وقت نہیں ہے. جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس اور پوچھئے کہ نشے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کیسے خطرناک مرض اس سے ہوتے ہیں، کیسے کینسر ہوتا ہے، کیسے انسان کا گردہ فیل ہو جاتا ہے، کیسے انسان کمزور ہو جاتا ہے، کیسے انسان پاگل ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے اور یہ چیزیں دیکھنے میں بھی آتی ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنا محاسبہ نہ کرے اور نشے کو نہ چھوڑے، شراب کو نہ چھوڑے، میرے بھائیوں، اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی بے عقل نہیں ہو سکتا. یہ ہماری جان اللہ کی نعمت امانت ہے، یہ عقل اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور عزت و آبروی اللہ کی امانت ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ان چیزوں کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت کا نظم و نسق کریں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یقین جانیے کہ اگر آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع برباد نہیں کرے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.